إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں، یہ وقت جو چل رہا ہے مدارس میں داخلے کا وقت ہے. چاروں طرف طلباء اور ان کے ذمہ داران، پیرنٹس اپنے اپنے بچوں کو مدارس میں، اسکولوں میں داخلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیز دوست اور بھائیوں، مسلمانوں میں خاص کر کے بہت کم ایسے ذمہ داران ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو صحیح راہ پر لگانے کی کوشش کی ہے. صحیح راہ کا مطلب مدارس میں جانے کے بعد وہ علم بھی سیکھے جو زندگی کے لیے کام آنے والا علم ہے، اور وہ علم بھی سیکھے جو دین کے لیے کام آنے والا علم ہے. حقیقی معنوں میں دونوں علم میں کوئی فرق نہیں ہے. شرعی اور غیر شرعی علم جو کہا جاتا ہے، حقیقت میں علم ایک ہی ہے. علم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے. قرآن مجید کے اندر پہلے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے لوگو تم پڑھو. کیا پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق. جو بھی پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. علم سارے کا سارا دینی علم بن سکتا ہے اگر وہ رب کے نام سے پڑھیں اور رب کو پہچاننے کے لیے پڑھیں. شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے پورا قرآن مجید نازل کیا. قرآن مجید نازل کرنے کے بعد اس دنیا میں 1000 علوم کا اضافہ ہوا. گویا کہ یہ علمی دھماکہ تھا جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر علوم پھیل گئے. آج یورپ کی ترقی ہو، چاہے وہ ایشیا کی ترقی ہو، یورپ کی ترقی ہو، ساری ترقی کا راز صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید کے ذریعے ساری دنیا روشن ہوئی ہے. قرآن مجید کے ذریعے سارے علوم پھیلے ہوئے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کا تعلق قرآن مجید سے ہو، قرآن مجید سے نہ ہو. آج قرآن مجید صرف ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر نہیں، غیر مسلموں میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. اور اس کی زندہ مثال آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مجید ہے. دنیا کا سب سے بڑا پریس مسلمانوں کے پاس ہے اور وہ ہے مدینہ منورہ کے اندر. دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں قرآن مجید چھپ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ قرآن مجید انگریزی زبان میں سب سے زیادہ چھپ رہا ہے اور یورپ کے اندر تقسیم ہو رہا ہے. لیکن ان کا جو مطالبہ اور بڑھتے جا رہا ہے.
صرف مسلمان نہیں غیر مسلم مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس قرآن مجید سے ہمارے علم کا اضافہ ہے، اس قرآن مجید سے ہماری اپنی تحقیقات ہو رہی، اس قرآن مجید سے ہم دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دار دنیا کے لیے کوشش کرنے کے لیے تو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، مگر ہم مسلمان کہاں ہیں؟ ہم مسلمان کہاں ہیں؟ ہم مسلمانوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی حقیقت کو جانا ہے، قرآن مجید کی فضیلت کو جانا ہے، قرآن مجید کے مرتبے کو جانا ہے، قرآن مجید کے وہ درجات جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک طالب پڑھتا ہے اس کو جانا ہے۔ ہمارے بزرگان نے اس کو اچھی طریقے سے پہچانا تھا، ہمارے بزرگوں نے بہت اس کی اچھی طریقے سے پہچانا تھا، اس کی قدر کی تھی۔ سیرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ استاد محترم کے پاس گئے، استاد محترم کے پاس ان کی والدہ نے لے جا کر بٹھایا تھا، کہا تھا کہ اس کو قرآن مجید سکھاؤ۔ قرآن مجید جب انہوں نے سکھانا شروع کیا، اس کے بعد جب بچہ سورہ فاتحہ سے فارغ ہوا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، تو ماں نے تش کے اندر اشرفیاں بھر کر اس کے اوپر یعنی شال اڑا کر اس کو لے کر آئی اور لا کر اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کے پاس رکھا۔ جب وہ رومال کھول کر دیکھا گیا تو تعجب میں پڑ گئے۔ اشرفیہ کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے وہ ٹکڑے ہیں، لا کر انہوں نے سامنے رکھ دیا تھا، اور جس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ دیکھو، اگر آپ نے جو سورہ فاتحہ میرے بچے کو جو سکھایا ہے، اگر اس کے بدلے میں اس کے علاوہ ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی، پوری کی پوری تمہارے پیروں کے اندر میں نچھاور کر دیتی۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ان بزرگوں نے سمجھا، قرآن مجید کی فضیلت ان ماؤں نے سمجھا، قرآن مجید کی فضیلت ان اماموں نے سمجھا، قرآن مجید کا وہ مرتبہ ہے انہوں نے سمجھا۔ کیوں؟ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد کل قیامت دن کہا جائے گا، اقرا ورتل کما کنت ترتل ورتقی فإن منزلک آخر آیت تقرؤها۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اسے طالب علم سے کہیں گے جو قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید سیکھتا ہے، قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے، اے طالب علم تو قرآن مجید پڑھ اور ویسے ہی پڑھتے جا، ترتیل کے ساتھ جیسے تجوید کے ساتھ جیسے تو نے سیکھا ہے، اور ایک ایک آیت پڑھتے جا، ایک ایک آیت پڑھتے جا، ایک ایک جنت کے درجے میں بلند ہوتے جا، یقیناً تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں جو آخری آیت پڑھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فتوبہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، قرآن مجید کو سیکھتا ہے۔ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ بچے کے والدین جنہوں نے قرآن مجید حفظ کرایا ہے، قرآن مجید کو پڑھایا ہے، قرآن مجید کو سکھایا ہے، ان کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کے سر کے اوپر جنت کا تاج رکھا جائے گا۔ تعجب سے پوچھیں گے کیا بات ہے، یہ کون سا تاج ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ تاج ہے جو تمہارے بچے نے قرآن مجید کو سیکھا تھا، قرآن مجید کو پڑھا تھا، اس کے بدلے میں آج تمہارے سر کے اوپر تاج رکھا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، علم کے لیے ان بزرگوں نے بڑی کوشش کی، اسی طریقے سے حدیثوں کو جمانے کے لیے، حدیثوں کو لکھنے کے لیے، حدیثوں کو پہنچانے کے لیے کئی واقعات ایسے ہیں، کیونکہ علم کے لیے آدمی اپنے آپ کو لگا دینا ہے، علم کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا ہے۔ جو آدمی علم کے لگا دیا کل وہ سرخرو ہوگا۔ اور یہاں جو بچے آئے ہیں دور دور مقامات سے آئے ہیں، وہ پھول جو سر چڑھا، جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ پھول بہت ہوتے ہیں باغ کے اندر، سارے کے سارے پھول سوکھ کر وہیں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بوت توڑ لیا جاتا ہے تو وہ کسی کے سر چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بچے بہت سے ہوتے ہیں، وہ بچے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، علم کے لیے نکلتے ہیں، ان لوگوں کا مقام بلند ہو جاتا ہے، ان لوگوں کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ وہ پھول چمن سے نکلا جو سر چڑھا، اور وہ طالب علم جو اپنے گھر سے نکلا وہ اس کو عزت ملی۔ اس طریقے سے یاد رکھیے، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے بہت دور سے میرے پاس چلایا، بہت دور سے چلایا، بڑی پریشانیاں اٹھا کر آیا، بڑی تکلیفیں اٹھا کر آیا۔ آ کر کہا، اے ابو درداء، میں نے ایک بات سنی ہے کہ
کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے، اس کو میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی چیز تجھے نہیں لائی؟ کسی تجارت پر آیا کیا؟ کہا کہ نہیں، میں صرف حدیث آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور کام ہو رہا ہو، اس کام کو لے کر تم یہاں پر پہنچے ہو۔ کہا کہ نہیں، میں صرف حدیث سننے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو سنو، میں سناتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث سنائی۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، وہ شخص جو ایک راستے پر چل پڑتا ہے، صرف اس کا ارادہ علم حاصل کرنا رہتا ہے، صرف اس کا ارادہ علم حاصل کرنا رہتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ اور سنیے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں تعلیم کے راستے میں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں راضی ہوتے ہوئے، پسند کرتے ہوئے اس طالب علم کو۔ اتنا ہی نہیں، اور سنیے، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، طالب علم کے لیے اتنا ہی نہیں، آسمان و زمین کے اندر جتنے چرند پرند جتنے لوگ ہیں، سارے کے سارے اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور حتی الحیتان فی الماء، حتی الحیتان فی الماء، اتنا ہی نہیں بلکہ پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو اس علم کے لیے نکلتے ہیں جو دینی علم ہوتا ہے، دینی علم کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے۔ اور فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ الْعِلْمِ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، اتنا ہی نہیں، ایک عالم کی فضیلت ویسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے۔ چاند چمکتا ہوا رہتا ہے، ستارہ چھوٹا نظر آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت ویسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ہے ستاروں کے اوپر۔ اتنا ہی نہیں، اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه بحد وافر۔ فرمایا کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں، جو دین کا علم سیکھتے ہیں، وہ کس کے وارث ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام انہوں نے کیا چھوڑا تھا؟ کیا دینار چھوڑا تھا؟ کیا درہم چھوڑا تھا؟ نہیں، انہوں نے علم چھوڑا تھا، اور وہ علم جو جتنا لے گا اتنا بڑا وارث بنے گا، اتنا بڑا عالم بنے گا، اور اتنا بڑا۔ میرے عزیز ساتھیو، میرے عزیز طلبہ، یاد رکھیے علم کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص چاہیے۔ علم کے لیے اخلاص چاہیے، تبھی علم آپ کے پاس آتا ہے۔ علم کے لیے، علم اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے، یا اپنے گاؤں کے اندر عالم کہلانے کے لیے، ایک مسجد کا حافظ بننے کے لیے، اس کے لیے علم نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو علم آتا ہے، اس علم جب طالب علم آتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ آتا ہے۔ سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، اخلاص سے سارے، کیونکہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے۔ عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلی شرط اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، دوسری شرط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ علم جو حاصل کریں گے وہ اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، تبھی یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، علم حاصل کرنے کے لیے آرام سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو جتنی مشکل اٹھائے گا، جو جتنی پریشانیاں اٹھائے گا، جو جتنی تکلیفیں اٹھائے گا، اس کو اتنا علم حاصل ہوتا ہے، اس کو اتنا علم حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی عالم نے کیا خوب کہا ہے، العلم غیور لا یاتیک ان آتیت کلک یؤتیک بعضہ۔ علم بڑا غیور ہے، ہر ایک کے پاس نہیں آتا، اس وقت آتا ہے جب کہ تم اپنے آپ کو علم کے لیے سونپ دو، علم کے لیے حوالے کر دو، تو اس وقت علم اپنے اندر سے کچھ چیز تمہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے
طالب علم کو چاہیے کہ آرام کرنے سے، ادھر ادھر کے تماشے دیکھنے سے، ادھر ادھر کھیل کود میں رہنے سے، وہ آرام سے سونے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم کے لیے محنت چاہیے، اور علم کے لیے سچائی چاہیے، علم کے لیے نیک اعمال چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فإن الفضل نور ونور الالہ لا یؤتی لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی لاحق تھی، میں علم یاد کرتا تھا، بہت سی کتابیں یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر یہ بھول جاتا تھا۔ میں جا کر میں اپنے استاد سے میں نے پوچھا کیا بات ہے، میں یاد کرتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، کیا بات ہے؟ تو اس وقت وکیع ان کے استاد محترم نے کہا دیکھو بیٹا، علم کیا ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے، کسی گنہگار کے پاس نہیں آتا، اس کے لیے نیکی چاہیے، نیک لوگ جو ہوں گے اللہ کا نور ان کے پاس آئے گا۔ تم سارے گناہوں کو چھوڑ دو، پھر دیکھو تمہارا علم تمہارے پاس کیسے تمہارے سینے میں اکٹھا ہو جائے گا، کیسے تم بہتر سے بہتر عالم بن جائیں گے۔ عزیز طلبہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچہ تھے، آپ جیسے چھوٹے سے بچہ تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچہ تھے، اور اپنے ایک انصاری ساتھی سے کہا، اپنے بھائی سے کہا، بھائی چلو ایک کام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم دونوں جا کر بڑے بڑے صحابہ جو ہوتے نا ان کے پاس جا کے حدیثیں سیکھیں گے، حدیثیں ان سے سنیں گے۔ تو اس وقت اس ساتھی نے کہا، انصاری ساتھی نے کہا، اجی کیا ضرورت ہے اس بات کی، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ہم جیسے لوگوں کے لوگ محتاج ہوں گے کیا؟ ہم جیسے لوگوں کے لوگ محتاج نہیں ہوتے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ تو اس وقت میں نے کیا کیا؟ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس ساتھی کو بازو چھوڑ دیا، چھوڑ کر میں جانے لگا اور جا کر ان صحابہ کے پاس جن صحابہ کے پاس یعنی حدیث ہوتی تھی ان کے گھر جا کر میں حدیث سیکھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ میں کسی کے گھر گیا، پتہ چلا کہ صحابی ابھی گھر آئے ہیں اور کھانا کھا کر قیلولہ کر رہے ہیں، تو اس وقت میں کیا کرتا تھا، اپنے چادر، عرب کے لوگ 2 چادر پہن کے زندگی گزارتے تھے، ایک لنگی جیسا باندھ لیتے تھے اور ایک اوپر سے ٹاول کے جیسا اوڑھ لیتے تھے۔ تو اس وقت میں کیا کرتا تھا، اپنی وہ چادر جو اوپر کی چادر ہے اس کو تکیہ بنا لیتا اور اسی گھر کے سامنے سو جاتا، اور دھوپ کی تپیڑیں مجھے لگتی رہتی، ہوائیں گزرتی رہتی، دھول دھلارا میرے اوپر آتا اور میں گرد غبار میں رہتا، لیکن میں انتظار میں رہتا جب وہ صحابی جب اپنے قیلولہ سے فارغ ہوتے، باہر آ کر دیکھتے، باہر آ کے دیکھے تو کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی چچا زاد بھائی ہے، لیٹا ہوا ہے۔ کیا ہے اب کیا ہے عبداللہ ابن عباس، کون سی چیز تمہیں لائی ہے؟ کہا کہ ایک حدیث میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ہے، اس کو میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وقت وہ صحابی رسول کہتے کیا ہی بہتر ہوتا ہم کو بول دیتے، ہم خود تمہارے گھر چلے آتے، تم ہی آ کر سناتے۔ نہیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس آیا جاتا ہے، اس لیے میں آیا ہوں، وہ حدیث مجھے سنائیے۔ وہ حدیث سنتے اور یاد کر لیتے اور چلے جاتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم مضبوط کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کی خدمت بھی چاہیے، اپنے اساتذہ کی خدمت بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ وضو کا پانی لا کر دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے پروردگارا اس بچے کو تو دین کا فقیہ بنا دے، قرآن و حدیث کی سمجھ عطا کر دے اور قرآن مجید کی تفسیر سکھا دے۔ چنانچہ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حبر الامہ کہلائے، پوری امت کے سب سے بڑے عالم کہلائے اور مفسر قرآن کہلائے عبداللہ ابن عباس۔
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس شخص کے پاس ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے نوازتا ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ سے نوازتا ہے، فقہ سے نوازتا ہے۔ یہ چیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ انصاری ساتھی جو ان سے جدا ہو گیا تھا، جب سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کو پیارے ہو گئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے، علم کا خزانہ بن گئے، تو لوگ دور دور سے آتے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو گھیر لیتے تھے، علم سیکھتے تھے۔ اس وقت انصاری ساتھی کہتا تھا، اے میرے بھائی، تم میرے سے زیادہ بہت عقل مند نکلے، میں تو بیوقوف نکلا۔ میں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہوتے ہماری کیا ضرورت ہے، لیکن مجھ کو تُو نے بازو کر دیا اور تو جا کے علم سیکھا، آج اللہ تبارک تعالیٰ تجھ سے کتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ یہ تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن مسیب سبحان اللہ تابعین کے سردار ہیں، تابعین کے سردار ہیں، بہت بڑے عالم، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑے عالم اگر کوئی ہیں تو سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کا کام مسجد نبوی اور گھر اس کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ مسجد نبوی میں درس دینے کے لیے آتے تھے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں یہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے میں تین دن پیدل چل کے جاتا تھا، پیدل چل کے جاتا تھا، جا کے اساتذہ سے علم حاصل کرتا تھا اور واپس آتا تھا صرف ایک حدیث کے لیے۔ اور وہ علماء کرام جسے محدثین ہیں، جیسے امام بخاری ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلتے جاتے تھے اور جہاں کہیں بھی حدیث ہوتی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، اور کبھی کبھی کھانا نہیں ملتا تھا، سوکھی روٹی کے ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، پانی میں ڈبو کے ان ٹکڑوں کو کھاتے تھے۔ اگر وہ بھی نہیں ملا تو درختوں کے پتے لے کر ان کو کھا لیا کرتے تھے، اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے، علم کی تلاش میں رہتے تھے، ہوتے وہ بیمار ہو گئے اور جب ان کا قارورہ پیشاب یعنی کیا چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کسی انسان کا پیشاب نہیں ہے، کسی بکری کا پیشاب ہے، جانور کا پیشاب ہے، جانور پتے کھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، یہاں محنت کی ضرورت ہے، اور یہ علم بڑی فضیلت والا علم ہے، یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں جنتوں کے درجات میں تمہیں بلند کرنے والا ہے۔ عامر بن شعبی کہتے ہیں کہ لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن لیسمع کلمۃ ما رأیتہ ان سفرہ داع۔ کہتے ہیں جامع البیان میں یہ بات آئی ہے، کہتے ہیں اگر کوئی شخص شام سے لے کر یمن چلا ہے، عرب کی دنیا کا ایک کونا شام ہے، دوسری دنیا یمن ہے، اگر شام سے لے کر یمن چلائے، پیدل چلائے، کسی ایک کلمے کو حاصل کرنے کے لیے، کسی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ اس نے یعنی اپنے سفر کو ضائع کر دیا۔ میرے عزیز طلبہ، یہ جہاں تم آئے ہو یہاں علم دین علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی جگہ ہے، دونوں کے لیے محنت کرنا ہے، اور رات و دن محنت کرنا ہے اور آپس میں مسابقہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اور میں زیادہ علم حاصل کروں گا، میں زیادہ قرآن مجید پڑھوں گا، میں زیادہ ہوم ورک کروں گا، میں فلاں کروں گا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، مسابقت کرنا ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دنیا میں مقابلے ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال علم کی بڑی فضیلت ہے، اور علم کے بارے میں جتنا بھی کہتے جاؤ اور وقت کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو زندگی بھر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بچے اور بچیاں یہاں پر آئے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، علم عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب علم حاصل کرتے، جو بھی علم حاصل کرتے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، وہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی تھی۔
ایسے نہیں کہ علم حاصل کر لیا، یاد کر لیا، امتحان لکھا، اس کو بھول گئے، اس سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے، عمل کرنے سے وہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی وہ بھول نہیں سکتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم 5 آیتیں اگر پڑھ لیتے، 5 آیتیں قرآن مجید کی سیکھ لیتے، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کر لیتے، اس کے بعد والی 5 آیتیں سیکھنے کی ہم جرأت نہیں کرتے تھے، کیونکہ گدھا ہے، گدھے کے اوپر پوری کتابیں رکھ دو، گدھا گدھا ہی کہلائے گا، وہ تو عالم کہلائے گا کیا؟ اور وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، ان کے بارے میں یحملون اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کی ہے، اس گدھے کے مانند ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی، چل رہا ہے، ان کتابوں میں کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیز طلباء، آپ اپنی نیتوں کو خالص کیجئے، محنت کیجئے، جو بھی پڑھ رہے اس کے اوپر عمل کیجئے، اور وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں، وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے دین و دنیا دونوں کا راستہ بچوں کے لیے بتا دیا ہے، ایسی جگہ لا کر چھوڑ دیا ہے جہاں پر دین و دنیا دونوں حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں بھی ہم کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ چاہے آپ کا بچہ دنیا جتنا بھی سیکھ لے، دنیا جتنا بھی سیکھ لے، یہ کنٹری چھوڑ دے، دوسری کنٹریوں کو چلے جائے، لیکن اگر اس کے پاس وہ علم نہ ہو جو قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، آ کر اپنے باپ کے جنازے میں کھڑے گا، اس کی ایک دعا بھی یاد نہیں رہے گی، اور وہ اور ایک جانور دونوں میں کچھ فرق نہیں ہوگا۔ ان ڈگریوں سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں جب تک کہ دینی علم حاصل نہ ہو۔ تو اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک ایسے ادارے میں داخل کیا ہے جہاں پر دین دنیا دونوں ملتے ہیں، دونوں علم سکھائے جاتے ہیں۔ بچوں کو نصیحت یہ کہ وہ اخلاص اپنے والدین بھی اپنے نیتوں کو خالص کر لیں، اور بچے بھی اپنے نیتوں کو خالص کر لیں، اور رات و دن محنت کریں، اور گناہوں کو چھوڑیں، نیکیاں کریں، اور جو بھی علم سیکھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرے، تو انشاءاللہ آپ یہاں سے عالم دین بن کر جائیں گے، اور جہاں پر لوگ آپ کے محتاج بیٹھے ہیں، ساری دنیا علم دین کے محتاج ہے، دنیا کے علم کا کوئی محتاج نہیں، علم دین کے محتاج ہے۔ تو آپ ایک معاشرے کے اندر آپ مرکز بن جائیں گے، چاروں لوگ آپ کے اطراف گھیر لیں گے، آپ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى الصحابة أجمعين۔ اللهم اكتب الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيد الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأجل وأكبر۔